اس نے اپنی بیٹیوں کے سینوں میں قرآن کا نور اتار دیا. تھی ان پڑھ, اسے سکول بھی پڑھنا نہیں آتا تھا, اسے لکھنا بھی کوئی نہیں آتا تھا, لیکن اللہ کی قسم ایسی عقل مند تھی کہ جنازہ اٹھا, اللہ اکبر, چاروں طرف کندھے دینے والے اس کے سگے بیٹے حافظ قرآن تھے. اللہ اکبر. میری بچیوں, میری بہنوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسی ایسی اعلیٰ جگہ تم تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بے وقوفی والی زندگی کیوں گزار رہی ہو؟ بچوں کو کام والیوں کے حوالے کیوں کرتی ہو؟ اللہ نے نعمت دی, اس کے لوتڑے پوتڑے خود دو. اللہ نے نعمت دی, اسے دودھ خود پلا. اللہ نے نعمت دی, اس کا دودھ خود بنا, اس کے لیے دلیا, اس کے لیے چیز خود بنا. رب کعبہ کی قسم, ہم نے بہت سی عورتوں کو رولتے دیکھا, کبھی مزاروں میں دیکھا, کبھی بازاروں میں دیکھا, کہیں آستانے پہ دیکھا. اللہ کی قسم, اولاد کے اصول کے لیے اللہ اکبر بعض اوقات تو عزت کی دو پہ لگانے کو تیار ہو جاتی ہیں. میرے ویرو, اللہ نے اگر یہ عطا فرمائی تو اس کی قدر کر لو. جیسے اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا, ویسے اللہ لینے میں بھی دیر کوئی نہیں کرتا. آپ میری بات کو ایک بات پر اتفاق کر کے جاؤ گے. اب ہر چیز کے اندر ترقی کر گئے. لوہے پہ ترقی کی, جہاز بنا دیا, ایٹم بم بنا دیا. لکڑی پہ ترقی کی, طرح طرح کا فرنیچر بنا دیا. میرے عزیزوں, اس ہاتھوں نے کہاں کہاں نہیں کام کیا, لیکن ایک معاملے میں یہ ہاتھ بھی بیکار رہ گئے, یہ آنکھوں کا نور بھی بیکار ہو گیا, یہ کان, یہ جی, یہ دل سارا کا سارا بیکار ہو گیا. کیا؟ لیکن میرے عزیزوں, ہم خود تو قبر میں چلے گئے, لیکن اولاد کو کسی قابل بنا کے نہ گئے, اولاد کو کسی مقام پہ کھڑا کر کے نہ گئے. یہ عقل مندی نہیں کہ پانچوں بچے کاروبار پر لگ گئے, یہ عقل مندی نہیں. میری بہنوں, ذرا تم بھی کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو. میں یہاں مولوی بن کے نہیں آیا, تمہارا بھائی بن کے آیا, نیکی کا پیغام لے کر اس لیے آیا کہ جو بات کر رہا ہوں مجھے بھی اس کی حاجت ہے, میری بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں, یہ کامیابی کوئی نہیں کسی کو ڈاکٹر بنا دیا, کسی کو انجینئر بنا دیا, کسی کو وکیل بریسٹر بنا دیا. کامیابی تو یہ تھی تیرا بچہ تیرے جنازے کے ساتھ چلتا, کہ تیرے قبرستان میں, تیری قبر کے پاس تجھے قبر میں اتارتے ہوئے تیرا بچہ رو کے دکھاتا, اس کے رونے پر اللہ کو تیرے پر, تیری قبر پہ رحم آ جاتا. یہ کامیابی تھی. کامیابی یہ تھی تجھے قبر میں اتارنے کے بعد, ابا جان کو قبر میں چھوڑنے کے بعد, اماں جان کو قبر میں اتارنے کے بعد, یقین جانو کامیابی تو یہ تھی. قوم چلی جاتی, لاہور والے چلے جاتے, وہاڑی حاصل پور والے چلے جاتے, میلسی والے چلے جاتے, یہ اکیلا جوان اللہ اکبر باپ کی قبر پہ بیٹھا رہتا. کچھ روتا, اس کا آنسو ابا کی قبر کی مٹی میں ملتا, کچھ زبان سے ہی پڑھ کے سناتا, ہونٹوں کو ہلاتا. ایک آدھا گھنٹہ باپ کی قبر پر یہ بیٹھ کے دکھاتا, اللہ اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا کے دکھا دیتا. میرے پیارو, ہم ہر چیز کے اندر ترقی کر گئے, لیکن اولاد کے معاملے میں ہم فیل ہو چکے ہیں. چلو رات کے اندھیرے میں نہیں, گھر کے اندر بتی جلاؤ گے, بیوی بولے گی, رشتہ دار بولیں گے. صبح جب سورج کا روشنی ہوگی, چاندنے کے اندر شیشے کے آگے کھڑے ہو جانا کہ اللہ نے تمہیں ایسا بنایا تھا, تمہارے گال کہاں چلے گئے, اندر یہ پچک گئے, گال کہاں بڑھ گئے, دانت کہاں چلے گئے, آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا. راشا ہاتھ کے اندر 2 من کی بوری کو اٹھا کے پھینکنے والا پانی کا گلاس پکڑ نہیں سکتا. کیا نمازیں پڑھ پڑھ کے تیرا یہ حال ہوا, اللہ کو راضی کر کر کے تیرا یہ حال ہوا, راتوں کو تہجد پڑھ پڑھ کے تیرا یہ حال ہوا. ہائے بد نصیبہ, دنیا کے پیچھے, اس پیسے کے پیچھے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا, سائیکل چلا رہے ہو, موٹر سائیکل چلا رہے ہو, گاڑی چلا رہے ہو, اللہ اوپر جھٹکا لگا, 10 روپے کا نوٹ اوپر آ گیا, 50 کا نوٹ اوپر آ گیا, تو یوں کر کے اندر کو چھوڑ دیا, نکلا. پتہ ہے اس کے اندر بھی میرے عزیزو ایک میسیج ہے, ایک پیغام ہے. یہ پیسہ نکل کے کہتا ہے, چاچا میرے پیچھے اپنے آپ کو نہ تھکانا, میرے پیچھے حاصل پور نہ جانا, گھر بیٹھ جا, جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا. یہ میں تجھے باہر نکل کے پیغام دے رہا ہوں. کیا پیغام دے رہا ہوں؟ نہ میں نے تیرے دادے سے وفا کی, نہ میں نے تیرے باپ سے وفا کی, اور تیرے سے بھی میں نے وفا کوئی نہیں کرنی. نہیں یقین آتا, مر کے دیکھ لے, تیری اولاد سے اللہ اکبر تیری قبر پہ چھتر پڑواؤں گا, تو مر کے دیکھ لے. جس بیوی کو اللہ اکبر تو اپنی زندگی کی خوشی سمجھتا تھا, تیری اولاد اس پیسے کی خاطر اس بیوی کو دھکے پڑواؤں گا. یہ بیوی تل کے گھر کر لوگوں کے برتن مانجتی نظر آئے گی, زکوٰۃ دیت لیتی نظر آئے گی. یہ پیسہ بار بار کہتا ہے, او اللہ اکبر, اس سے کچھ کام کر کے چلا جا,
جا جا کہاں اللہ کے بینک میں جا کے جمع کرا دے. خدا کا بینک کون سا؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. ابا اماں پہ خرچ کر دے، بہن بھائیوں پہ خرچ کر دے. پتہ لگا اللہ اکبر خیر پٹامہ والی میں میرے پاس 16 ایکڑ ہیں، اللہ اکبر، اور بہن کے پاس اللہ اکبر کرائے کی دکان بھی کوئی نہیں، 4 بچے ہیں، چاروں کے چاروں بیکار ہیں، شوہر کی نوکری نہیں لگتی، پریشان ہو کر شوہر نشے کا عادی بن گیا، بیٹا باغی ہو گیا، کبھی سنوکر پہ نظر آتا ہے، کبھی ڈبو پہ نظر آتا ہے، کبھی لونڈے لپاٹوں کے ساتھ سگریٹ پیتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، مارکیٹوں کی کرائے کی زکوٰۃ نکال کر کراچی کے دارالعلوم میں بھیجنے والے، لاہور کے جامعہ اشرفیہ میں بھیجنے والے. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، اپنی بہن پہ خرچ کر دے. سال گزر گیا، 1 نہیں 10 سال گزر گئے. جب سے باپ کے گھر سے آئی ہے آج تک نیا جوڑا نہیں بنایا. جب سے باپ کے گھر سے آئی ہے نیا جوتا نہیں بنایا. جب سے باپ کے گھر سے آئی ہے دیکھ تو صحیح کئی دن ہو گئے اس کے گھر کے اندر گوشت نہیں پکا. یہ زکوٰۃ اس کے دروازے پہ دے کے آ. اسے یوں نہ کہیو کہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کے آیا. اگر تو زکوٰۃ رکھے گا تو اسے اپنا باپ یاد آئے گا، کہے گا ابا جو بستر پھولوں کا بچھا کے بٹھایا کرتا تھا آج نوبت یہ آ گئی، تیرا جنازہ اٹھنے کے بعد زکوٰۃ لینے کی نوبت آ گئی. اور ضروری نہیں ہے کسی کو زکوٰۃ بتا کے دی جائے، نیت کر لو اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، اسے جا کے کہہ دو یہ تحفہ تیرے لیے لے کے آیا، یہ ہدیہ لے کے آیا. سمجھ جائے گا اس دور کے اندر ہدیہ کون دیتا ہے؟ اپنے پیسے کا مال زکوٰۃ دیتا ہے. اگر میرے عزیزو اس زکوٰۃ کے پیسے سے کسی نے کوئی سردی کے لیے بستر بنا لیا، کسی نے میرے عزیزو گرم جوڑا بنا لیا، اپنے بچے کے لیے لنڈے بازار سے جرابیں لے کے آ گئی، رب اکبر کی قسم تیری زکوٰۃ کے پیسے سے گھر سردی سے بچ جائے گا. اللہ جل شانہ آپ کو مجھے دنیا آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمائے گا. یہ بھی دین ہے، نہ سیکھا نہ کسی نے بتلایا. گرمی آ رہی ہے، مسجد کے اندر پنکھے لگاؤ. کیا پہلوں کے پاس پنکھے نہیں تھے؟ کیا نماز نہیں ہوا کرتی تھی؟ جمعے کے دن گرمیوں میں تراویحوں کے اندر اے سی والی مسجدیں تلاش کرنے کے لیے 1-1 لیٹر پیٹرول پھونک کے میرے عزیزو اے سی والے کمرے کے اندر مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہو. ہمارے ابا و اجداد تو ایسی جگہ تراویح پڑھا کرتے تھے جب مسجد کے دیے کے اندر تیل بھی نہیں ہوا کرتا تھا. مجھے خود یاد ہے شروع کے تعلیمی دور کے اندر جب میں تقا بیٹھا کرتے تھے میرے پیارو، خدا کی قسم لائلٹین ایک ہوا کرتی تھی، 15 آدمی تقا میں بیٹھا کرتے تھے. 15 منٹ ایک قرآن پاک پڑھتا، پھر دوسرا قرآن پاک لے کے روشنی میں بیٹھ جاتا. دیا ختم ہو جایا کرتا تھا، تیل ختم ہو جایا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی رک جایا کرتی تھی. ہاں کوئی 98 کا کوئی 1 روپے کا تیل ڈال دیا کرتا تھا. لیکن خدا پاک کی قسم اس وقت تلاوت ہوا کرتی تھی. یہ تلاوت کا زور آسمان سے فرشتوں کو زمین کے اوپر کھینچ لاتا تھا. یہ تلاوت ہوا کرتی تھی، اللہ کی برکتیں آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. اب تو گھر سونے سونے ہو گئے، ہر گھر کے اندر ٹی وی پڑا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر بے حیائی ہے، ہر گھر کے اندر بتوں کی مورتیاں پڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. کہاں چلا گیا اللہ اکبر وہ دادا؟ کہاں چلا گیا وہ نانا جو اللہ اکبر پیلے رنگ کی تسبیح لے کے بیٹھتا تھا؟ سارے گلی کے بچے اکٹھے ہوتے تھے، دادا خانہ کعبہ دکھائیو، دادا روزہ رسول دکھائیو. وہ تسبیح کے محراب کے اندر یوں کر کے دکھایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اب تو دادا پتوں سے مووی دیکھ رہا ہے، بے حیائی دیکھ رہا ہے. آپ نے موبائل کے اوپر دیکھا 80 سال کے بوڑھے ٹک ٹاک کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اللہ کی لعنت، خدا کی لعنت نامرادی میرے عزیزو زمین پہ آئی. چٹی داڑھی والا بھنگڑے ڈال رہا ہے، چٹی داڑھی والا میرے عزیزو ٹک ٹاک بنا رہا ہے. لگتا ہے اللہ کی قسم عرصہ ہو گیا اسرائیل کا ان سے واسطہ نہیں پڑا. پھر میرے عزیزو جب اجتماعی طور پہ گناہ ہونے لگ جائے پھر اجتماعی طور پر اسرائیل علیہ السلام کی چنگاڑ بھی آتی ہے. پھر ایک آدھ کو لے جانے کو دل نہیں کرتا. کبھی کبھی بسوں کو لے جاتا ہے، کبھی کبھی ٹرینوں کے ڈبوں کو لے جاتا ہے، کبھی کبھی پورے ہوائی جہاز کو لے جاتا ہے. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. فرمایا وہ لوگوں، پھر میں بستیوں کی بات نہیں کرتا، مکانوں کی بات نہیں کرتا، ملک کے ملک تباہ کر دوں میں اللہ کو پوچھنے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوتا. جب اللہ دھی پوت گھر کے اندر دے دے تو ماں باپ کو چاہیے گناہوں والی زندگی سے بچیں.
کورونا آیا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ اگر میرے عزیزوں ایک آدمی کو محلے میں نکل آیا، پورا محلہ پیک کر دیا گیا تھا، ڈنڈے پڑ رہے تھے، اللہ اکبر، جو ماسک نہیں لگ جاتا تھا۔ کورونا اسے ہوا، ماسک کلیم اللہ لگا رہا ہے۔ کورونا مجھے ہوا، بھائی صدیق ماسک لگا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کا وائرس اتنا تیز ہے، بہت جلدی یہ پھیل جاتا ہے، لوگوں کی ناک کے سانس کے ذریعے ناک میں چلا جاتا ہے۔ اگر کورونا کا وائرس پھیل سکتا ہے تو ماں بے حیا ہو جائے، باپ بے دین ہو جائے تو اس کا وائرس بھی اولاد کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، باپ اللہ کا نافرمان ہو تو اولاد بھی اسی ڈگر پہ چلنے لگ جاتی ہے۔ ماں کا دوپٹہ اترا تو بیٹی کپڑے اتارنے میں دیر نہیں کرتی ہے، ابا پگڑی اتار دے تو ماں بہن گھر کے اندر بہن دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کرتی۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کے سامنے سے ایک بچی گزری، ایسے دوڑ رہی تھی، 2 چھٹیاں کر رکھی تھی، اللہ اکبر، اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، اللہ اکبر، ننگے سر بھاگ رہی تھی۔ امیر شریعت نے چنگاڑ ماری، فرمایا اس کا کوئی والی وارث ہے؟ پیچھے سے ابا دوڑتا ہوا آیا، جی میں بیٹی کو دیکھا، بیٹی حیا کہاں چلی گئی، دوپٹہ کہاں چلا گیا، یہ کب سے تو نے دوپٹہ اتارا؟ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی شاہ جی دوپٹہ اتارا نہیں، دوپٹہ اترا نہیں، دوپٹہ اتارا گیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہ جب سے باپ نے سر سے ٹوپی اتاری، بیٹی کا دوپٹہ خود بخود اتر گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب باپ بے حیا ہوا تو بے حیائی کا اثر کھانے کے لقمے میں آیا، پانی کے گھونٹ میں آیا، سالن کے ٹکڑوں کے اندر آیا، بوٹی شوربے کے اندر آیا۔ اللہ اکبر، ماں نے نیک سمجھ کر، ماں نے پاک سمجھ کر رزق کھلایا، بے نمازی ہاتھوں سے کھلایا، ننگے سر پکایا، ننگے سر کھلایا۔ اللہ کی قسم، یہ ایسا کرونا بن کے اندر گیا کہ زندگیاں اجاڑ کے رکھ دی، قبر میں چلے گئے، نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میرے پیارو، صبح جب اٹھ کے سبزی منڈی جاتے ہو، صبح اٹھ کے میرے عزیزو نان چنے لے جاتے ہو، تمہیں اپنے پہ ترس نہیں آتا بے نمازیوں کے ہاتھ کا کیوں کھلاتے ہو؟ اللہ اکبر، نان والے سے پوچھا تو نے فجر کی نماز پڑھ کے نان لگائے تھے؟ نہیں، میں ہوٹلوں کی مخالفت نہیں کر رہا، میں روغنی نان کی مخالفت نہیں کر رہا۔ جو بدبخت صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے ہوٹل میں آگ لگا سکتا ہے، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنی قبر کی آگ کیوں نہیں بجھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ خدا کو رو کے کیوں نہیں دکھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اگر 12 گھنٹے آگ کے آگے کھڑا ہونا آسان ہے تو 5 منٹ فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہونا مشکل کیوں ہے؟ معلوم ہوا مال کی مامتا دل کے اندر آ گئی، اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکل کے چلی گئی ہے۔ جس کی اہمیت تھی محنت اسی کی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، اگر بیوٹی پارلر میں 2 گھنٹے بیٹھ سکتی ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن کھول کے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ میرے ویرو، اپنے گھر کے اندر جا کے خدا کے واسطے ہاتھ جوڑو، اپنی بیوی کی منتیں کرنی پڑے، کوئی واسطہ دو، اس کے ماں باپ کا دو، نبی کا دو، خدا کا واسطہ دو۔ اگر پھر بھی میرے عزیزو ہمارے گھر والے مزاج پر آ جائیں تو سمجھو سودا سستا ہو گیا ہے، ورنہ میرے عزیزو آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، جس گھر کے اندر ماں باپ کو جنت سمجھا جاتا تھا، آج اسی گھر کے اندر جوتے مار مار کے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ رحمت کا دروازہ تو بند ہو گیا، ساری رات بیٹا موبائل کے اوپر پیکج کرا کے بےہودگی دیکھتا رہا، اس کا اثر بہن کے اوپر پڑا، بیٹا ادھر کروٹ لے کے، بہن ادھر کروٹ لے کے لیٹی ہے، باپ ادھر دیکھتا ہے اپنی زندگی کا، اپنے احساسوں کا، اپنے ارمانوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھ کے روتا ہے، کبھی ادھر دیکھ کے روتا ہے۔ جب گھر کا آوا بگڑ جائے، بڈھے سے برداشت نہ ہوا، ہارٹ اٹیک فالج کے مرض میں اسپتال چلا جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کا جب منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ہاتھ ٹیڑھے ہوتے ہیں اور آنکھ کی ایکنی سے آنسو نکلتا ہے تو پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کوئی دوائی نہیں کھائی تھی، بلڈ پریشر میرا شوٹ نہیں ہوا تھا، اوے لوگو میں نے کوئی مرغن چکنائی چیز نہیں کھائی تھی۔ میں نے کہا بزرگا یہ کیسا اٹیک ہوا جس نے پورے جسم کو مفلوج کر کے رکھ دیا؟ اس نے اپنے ٹیڑے منہ سے اللہ اکبر اکڑی ہوئی زبان سے جملہ نکالا، کہا اللہ اکبر عبدالحنان میں سناؤں، کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مجھے کیا پتا تھا جو دیا میں نے اپنے گھر کی روشنی کے لیے لیا تھا، مجھے کیا پتا وہ میرے گھر کا آشیانہ ہی جلا کے خاک کر دے گا، میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ مجھے تو تباہ کرنے والا میرا سگائی بیٹا۔ پھپھیاں بھتیجے کو رشتہ نہیں دے رہی، مامیاں بھانجے کو رشتہ نہیں دے رہی، سگے بھائی کی اولاد کو جواب دے رہی ہیں، بھائی تو ہی بتا میں اپنی بچی کو کہاں پھینکوں؟
بھائی تجھے نہیں کرتوتوں کا پتا، لیکن پھر بھی بہن بھائیوں کے پیار کے اندر ان بیٹیوں کا جو پردے میں بیٹھی ہیں، ان کے ظرف کو، ان کے حوصلوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ اپنے ماں باپ کی آواز پر لبیک کہہ دیتی ہیں۔ واہ میرا اللہ، جتنا ہمارے اندر تو نے جذبات کا مادہ دیا، اتنا ہی اللہ ہماری بیویوں بہنوں کے اندر تو نے برداشت کا مادہ دیا۔ اگر یہ گالی کا جواب گالی سے دیتی تو کسی گھر کے اندر ابو بکر پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر عمر پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر بلال کا غلام پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر امیر معاویہ کا غلام پیدا نہ ہوتا۔ اگر اینٹ کا جواب یہ اینٹ سے دیتی تو کسی گھر کے اندر عائشہ پیدا نہ ہوتی، تو کسی گھر کے اندر فاطمہ خدیجہ پیدا نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ نے ان کے حوصلے بڑھائے، ورنہ ان کے ارمانوں کو چکنا چور کرنے میں کوئی ہم نے کسر تھوڑی چھوڑی۔ مجھے ایک جگہ مولوی صاحب کہنے لگے مولانا مردوں کے حقوق بھی بیان کرو، بیویوں کے حقوق بیان کرتے ہو۔ میں نے کہا قسم اٹھا کے بتا کبھی تیری بیوی نے تیرا حق کھایا ہو؟ کہ نہیں نہیں۔ میں نے کہا دن کے اجالے میں آواز دی انکار کیا ہو، رات کے اندھیرے میں آواز دی انکار کیا ہو، چائے مانگی ہو انکار کیا، دودھ مانگا انکار کیا۔ تو نے کہا ابھی مجھے کپڑے چاہیے، سردی میں دھوکے دیے کہ نہیں دیے، استری نہیں تھی ساتھ والے گھر سے لے کے آئی کہ نہیں لے کے آئی، تیرے مزاج کے مطابق کھانا مانگا، بچوں کو کھلایا، ماں کو کھلایا، بھائیوں کو کھلایا، سب کو کھلایا، بچ گیا تو خود کھا لیا۔ بچہ دیکھے کہتے امی آلو ہی آلو پڑے، بوٹی کوئی نہیں بچی، نہ میرے تو نے کھایا میں نے کھایا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں ان کی قدر کون بتا کے گئے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی